الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ کتاب اللہ کی باتیں، اس میں ایک بار پھر حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اس سلسلے میں الحمدللہ عز و جل قرآن پاک کے بارے میں مفید معلوماتی باتیں عرض کی جاتی ہیں اور پھر ان کی دہرائی بھی ہم ہاتھوں ہاتھ کرتے ہیں تاکہ ذہن میں یہ ہمیں نقش ہو جائے. پہلے درود پاک کی فضیلت سنیے، اور درود پاک کی یہ فضیلت میں اپنے شیخ طریقت کی بہت عظیم کتاب نماز کے احکام، جس میں 12 رسائل ہے، یہ کتاب ہر گھر نہیں ہر فرد کی ضرورت ہے. ایسی عظیم کتاب ہے. نماز تو بہت بڑا فرض ہے، اور جب معلومات ہوں گی تو صحیح ادائیگی کریں گے. بہرحال اس میں 12 رسالے ہیں. اس سے میں آپ کو درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں. چنانچہ الترغیب و ترہیب جلد 1 صفحہ 328. سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. سبحان اللہ. صبح و شام 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس دن اور رات کے گناہ اللہ کی رحمت سے معاف ہو جائیں گے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پارہ ڈبل 12 سورہ حامیم السجدہ، آیت نمبر 3. ارشاد ہوتا ہے: کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون. ترجمہ کنز الایمان. ایک کتاب ہے جس کی آیتیں مفصل فرمائی گئیں. عربی قرآن عقل والوں کے لیے. اب اس کی تفسیر جو صدر الافاضل نے تفسیر خزائن العرفان میں فرمائی وہ سن لیجئے. ایک کتاب ہے جس کی آیتیں مفصل فرمائی گئیں، احکام و امثال و مواعظ و وعد و وعید وغیرہ کے بیان میں. قرآن پاک میں کیا کیا ہے؟ احکامات ہیں. قرآن پاک میں ہے امثال، مثالیں، طرح طرح کی مثالیں. قرآن پاک میں کیا ہے؟ مواعظ، نصیحتیں. قرآن پاک میں کیا ہے؟ وعد، مختلف وعدے، اور وعید. اور اسی قرآن پاک کی آیت کے مطابق شعب الایمان حدیث نمبر 2293 میں ارشاد ہوتا ہے، میرے آقا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن 5 وجوہ پر نازل ہوا: حلال و حرام، محکم و متشابہ، امثال پر. پس تم لوگ حلال پر عمل کرو، حرام سے بچو، محکم کی پیروی کرو، متشابہ پر ایمان لاؤ، اور امثال سے عبرت و نصیحت حاصل کرو. تو قرآن پاک میں جا بجا
احکامات ہیں، قرآن پاک میں جا بجا مثالیں ارشاد فرمائی گئیں. اور اب جو موضوع میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ ہے امثال قرآنی. قرآن پاک میں جو اللہ تبارک و تعالی نے مثالیں ارشاد فرمائی ہیں، کون کون سی مثالیں بیان کی گئیں، اس کی حکمتیں کیا ہیں، اس کا انشاءاللہ عز و جل بیان ہوگا. اور آج امثال قرآنی کے متعلق کچھ سنیں گے، اور دو مثالیں جو منافقین کے متعلق رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی اس کا بیان ہوگا. کیونکہ امثال قرآنی بہت ساری ہیں قرآن پاک میں، تو اب یہ کئی سلسلوں تک ہمارا موضوع یہی رہے گا، امثال قرآنی. تو قرآن پاک میں جو کہاوتیں ہیں، مثالیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے جا بجا ارشاد فرمائی. مقصود کیا ہے؟ واضح و نصیحت، نیکی پر اکسانا، برانگیختہ کرنا، تنبیہ، عبرت و نصیحت. اور قرآن پاک نے مثالیں بیان کی تو اس سے پہلے انجیل مقدس میں بھی مثالیں بیان کی گئی تھیں. الاتقان فی علوم القرآن میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکوی لکھتے ہیں کہ انجیل میں مثالوں کی پوری سورت تھی، اور اس سورت کا نام ہی سورۃ الامثال تھا. قرآن پاک میں جا بجا مثالیں بیان ہوئی، اور انجیل مقدس میں تو پوری ایک سورت تھی، اس سورت کا نام ہی سورۃ الامثال تھا. مثال کے مترادف جو حروف ہیں وہ مثل، مانند، نظیر، کہانی، نمونہ، حکایت، تصویر، صورت، تمثال، کہاوت وغیرہ. تو یہ جو قرآن پاک میں جا بجا مثالیں بیان ہوئیں، اس کا مقصود کیا ہے؟ آئیے سنیے، اپنی قرآنی معلومات میں اضافہ کیجئے. پارہ 23 سورہ زمر آیت نمبر 27 ارشاد ہوتا ہے: وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. ترجمہ کنز الایمان: اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی کہاوت بیان فرمائی کہ کسی طرح انہیں دھیان ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہاوتیں ارشاد فرمائی، امثال ارشاد فرمائی، اس لیے کہ لوگ پڑھیں اور نصیحت قبول کریں. تفسیر نور العرفان میں حکیم الامت مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ القوی بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، سنیے سمجھیے. فرماتے ہیں خیال رہے قرآن کریم میں دلائل ہیں، قرآن کریم میں مثالیں ہیں، قرآن کریم میں بشارتیں ہیں، قرآن کریم میں ڈرانا ہے، قرآن کریم میں عشق الہی ہے، قرآن کریم میں نعت مصطفی ہے. کیوں؟ قرآن ساری دنیا کے لیے آیا. کوئی دلائل سے مانتا ہے، کوئی خوف سے مانتا ہے، کوئی لالچ سے مانتا ہے، کوئی عشق و محبت سے مانتا ہے. تو قرآن میں سب کی ضرورتوں کا لحاظ رکھا گیا. کتنا پیارا مدنی پھول. تو بعض لوگ مثالوں سے ہی سمجھتے ہیں، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا مثالیں ارشاد فرمائیں. پارہ 20 سورہ عنکبوت آیت نمبر 43 میں ارشاد ہوتا ہے: وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. ترجمہ کنز الایمان: اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں اور انہیں نہیں سمجھتے مگر علم والے. اب تفسیر خزائن العرفان میں صدر الافاضل نے اس آیت کو سمجھاتے ہوئے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے جو کچھ فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مثالوں کی حسن و خوبی، مثالوں کے نفع،
جو مثالیں اللہ تبارک و تعالی نے جا بجا بیان فرمائی، اس کے فوائد، اس کی حکمت علم والے سمجھتے ہیں، علماء سمجھتے ہیں، جن کو اللہ نے عقل دی۔ تمثیل سے مقصود تفہیم، سمجھانا۔ جیسی چیز ہوتی ہے اس کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے ویسی ہی مثالیں قرآن پاک نے بیان کی ہیں۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صدر الافاضل جو ہیں یہ اعلی حضرت کے خلیفہ ہیں، اور مفتی احمد یار خان نعیمی یہ صدر الافاضل کے خلیفہ ہیں۔ آپ فرماتے تفسیر نور العرفان میں اس آیت کے تحت جو ہم نے پارہ 20 سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 43 سنی، آپ بڑا پیارا مدنی پھول عنایت فرماتے ہیں کہ اے محبوب، یہ مثالیں ہم آپ کے لیے بیان نہیں کرتے، کیونکہ آپ تو پہلے ہی سے جانتے پہچانتے پیدا فرمائے گئے ہیں۔ جو قرآن پاک میں جا بجا مثالیں بیان ہوئی، کہیں مکھی کی مثال، کہیں مکڑی کی مثال حسب حال، اور کہیں کھدے کی مثال، کہیں وہ منافق اور مخلص کی مثال بیان ہوئی، مختلف مثالیں قرآن پاک میں جا بجا بیان ہوئی ہیں۔ یہ ساری مثالیں لوگوں کے لیے ہیں، اللہ نے اپنے محبوب کے لیے بیان نہیں فرمائی، کیونکہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تو پہلے سے ہی جانتے پہچانتے پیدا فرمائے گئے۔ سبحان اللہ۔ پارہ 28 سورہ حشر آیت نمبر 21 ارشاد ہوتا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور یہ مثالیں لوگوں کے لیے ہم بیان فرماتے ہیں کہ وہ سوچیں۔ تفسیر نور العرفان مفتی صاحب فرماتے ہیں اور خیال کریں، جب ہم اشرف المخلوقات ہیں، اللہ نے بہت ساری مخلوق پیدا کی، ان ساری مخلوقات میں اللہ نے عز و جل انسان کو افضل بنایا۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں خیال کریں، جب ہم اشرف المخلوقات ہیں تو چاہیے کہ ہمارے اعمال بھی اشرف و اعلی ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثالیں ارشاد فرمائی، اس کی حکمت کیا ہے کہ اس کے بندے سوچیں، تفکر کریں، تدبر کریں، غور کریں ان مثالوں پر۔ پارہ 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 45 ارشاد ہوتا ہے وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، ترجمہ کنز الایمان، اور ہم نے تمہیں مثالیں دے کر بتا دیا۔ تفسیر خزائن العرفان، تاکہ تم تدبیر کرو اور سمجھو اور عذاب و ہلاک سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو قرآن پاک میں مثالیں دے دے کر سمجھانے کا ایک مقصود یہ بھی ہے کہ انسان پڑھے، تدبیر کرے، سمجھے، اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کے غضب سے بچانے کی کوشش کرے، عذاب سے بچانے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانے کی کوشش کرے۔ اور تفسیر در منصور میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکوی لکھتے ہیں، جلد 4 صفحہ 239، یہ ترجمہ شدہ تفسیر ہے، تمہارے لیے مثالیں بیان فرمائیں، ان تمام حقائق سے کوئی بہرا ہی بہرا رہ سکتا ہے، اور کوئی اصلی نامراد ہی خائب و خاسر ہو سکتا ہے، بس اللہ عز و جل کے حکم کو سمجھو۔ مثالوں کے ذریعے حقائق آشکار کیے گئے، اور ان سے کوئی جو بہرا ہوگا نا وہی محروم رہے گا، جس کے نصیب میں ہے ہی نامرادی ہمیشہ سے، وہ نامراد ہے، خائب و خاسر ہے، وہی محروم رہ سکتا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ امثال قرآنی ایک علم ہے جو سبحان اللہ مدنی چینل کی برکت سے ہمیں سننے سنانے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ تو اس کی حکمتیں کیا، سنیے، تاکہ ان مثالوں کے ذریعے عبرت دلائی جائے، تاکہ ان مثالوں کے ذریعے پڑھنے والا نصیحت قبول کرے، تاکہ پڑھنے والا ان مثالوں پر تفکر کرے، تدبر کرے، سمجھے،
اور اپنے آپ کو عذاب الہی سے بچائے. اور ان مثالوں کو کما حق علم والے ہی سمجھتے ہیں، جو علماء ہیں. اب علماء نے جو لکھا ہم وہ پڑھیں، انشاءاللہ ہم بھی سمجھ جائیں گے. تو یہ جو قرآن پاک میں مثالیں ارشاد ہوئیں اس کی حکمتیں عرض کی گئیں. آئیے اب جو مثال رب ذوالجلال عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی اسے ہم سنتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پارہ 1 سورہ بقرہ آیت 17 تا 20 ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ارشاد ہوتا ہے مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ. ترجمہ کنز الایمان. ان کی کہاوت مثال مثل یہ ہم معنی الفاظ ہیں. ان کی کہاوت اس کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی تو جب اس سے آس پاس سب جگمگا اٹھا اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیریوں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں سوچتا. اب سنیے مفتی صاحب صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی ہمیں کس طرح یہ سمجھا رہے ہیں. فرماتے ہیں یہ ان کی مثال ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ ہدایت دی یا اس پر قدرت بخشی پھر انہوں نے اس کو ضائع کر دیا اور ابدی دولت کو حاصل نہ کیا. اور ان کا مال کا مطلب ہوتا ہے ایک ہے مال میم الف لام مال دولت اور ایک ہے مآل یعنی انجام. ٹھیک ہے. ان کا مال حسرت و افسوس حیرت و خوف ہے. جن کو اللہ نے ہدایت دی یا انہیں قدرت بخشی کو ہدایت پا سکتے تھے مگر ان بد نصیبوں نے اس موقع کو ضائع کر دیا اور ہمیشہ کی نہ ختم ہونے والی دولت کو ضائع کر دیا. پھر انجام کیا ہوا؟ انہیں حسرت ہوئی، انہیں افسوس ہوا، انہیں حیرت ہوئی، انہیں خوف ہوا. مفتی صاحب فرماتے ہیں صدر الافاضل رحمت اللہ تعالی علیہ اس میں وہ منافق بھی داخل ہیں جنہوں نے اظہار ایمان کیا اور دل میں کفر رکھ کر اقرار کی روشنی کو ضائع کر دیا اور وہ بھی جو مومن ہونے کے بعد مرتد ہو گئے. اور وہ بھی داخل ہیں جنہیں فطرت سلیمہ عطا ہوئی اور دلائل کی روشنی نے حق کو واضح کر دیا، کلیئر کر دیا مگر انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا اور گمراہی اختیار کی. اور جب حق سننے ماننے کہنے راہ حق دیکھنے سے محروم ہوئے تو کان بیکار، زبان بیکار، آنکھیں سب بیکار ہیں. مزید ارشاد ہوتا ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون. بہرے، گونگے، اندھے تو وہ پھر آنے والے نہیں. اب اس کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا جس آنکھ سے اللہ عز و جل کی آیات نہ دیکھی جائیں وہ اندھی ہیں. بظاہر وہ آنکھیں دیکھتی ہیں مگر اللہ تبارک و تعالی کی نشانیاں نہیں دیکھتی، وہ اندھی ہیں. جن کانوں سے رب عز و جل کا کلام نہ سنا جائے وہ بہرے ہیں. جس زبان سے حمد الہی ادا نہ ہو، جس زبان سے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا نہ ہو وہ گونگی ہے. کیوں؟ ان اعضاء نے اپنا حق کے پیدائش ادا نہ کیا، اس لیے رب عز و جل نے زندہ کافروں کو مردہ فرمایا. جو کافر زندہ ہے وہ مردہ ہیں
اور جو مسلمان راہ خدا میں شہید ہوتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے زندہ فرمایا۔ یہ بھی معلوم ہوا، مفتی صاحب فرماتے ہیں احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دشمنوں کا ہدایت پر آنا بہت مشکل ہے۔ رب عز و جل نے خبر دے دی، لا یرجعون، وہ پھر آنے والے نہیں۔ صحابہ کا دشمن ہدایت نہیں پائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مزید آگے ارشاد ہوتا ہے، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا جیسے آسمان سے اترتا پانی کہ اس میں اندھیریاں ہیں اور گرج اور چمک۔ اب اسے صدر الافاضل کس طرح سمجھاتے ہیں سنیے، توجہ بڑھائیے، انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ فرماتے ہیں ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے والوں کی دوسری تمثیل ہے، دوسری مثال ہے، جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں کیا کیا؟ گمراہی خریدی، ہدایت کو چھوڑا، گمراہی کو اختیار کیا۔ جیسے بارش زمین کی حیات کا سبب ہوتی ہے، لیکن بارش برستی ہے، زمین پر ہریالی آتی ہے نا، تو وہ زندہ ہو جاتی ہے زمین، ٹھیک ہے؟ جیسے بارش زمین کی حیات کا سبب ہوتی ہے، اور بارش کے ساتھ خوفناک تاریکیاں ہوتی ہیں، اندھیرے ہوتے ہیں، محیط گرج ہوتی، چمک ہوتی۔ صدر الافاضل فرماتے ہیں اسی طرح قرآن و اسلام قلوب کی حیات کا سبب ہیں، اور ذکر کفر و شرک و نفاق ظلمت کے مشابہ، جیسے تاریکی راہ رو یعنی راہ چلنے والے کو منزل تک پہنچنے سے مانع ہوتی ہیں، ایسے ہی کفر و نفاق راہ یابی سے مانع ہوتے ہیں۔ کفر اور نفاق جو ہیں یہ منزل میں پہنچنے سے رکاوٹیں اور وعیدات گرج کے مشابہ ہیں، اور حجج بینات چمک کے مشابہ ہیں۔ تو جن بدنصیبوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اختیار کی، ان کی دوسری مثال رب ذوالجلال عز و جل نے ارشاد فرمائی۔ اب مفتی صاحب اس آیت کا شان نزول بیان کرتے ہیں۔ منافقوں میں سے دو آدمی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے مشرکین کی طرف بھاگے۔ راہ میں یہی بارش آئی جس کا آیت میں ذکر ہے، اس میں یعنی بارش میں شدت کی گرج، کڑک اور چمک تھی۔ جب گرج ہوتی تو کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے کہ کہیں یہ بارش کی گرج کانوں کو نہ پھاڑ ڈالے، مار نہ ڈالے ہمیں، اور جب بجلی چمکتی تو چلنے لگتے، جب اندھیری ہوتی اندھے رہ جاتے، آپس میں کہنے لگے خدا عز و جل خیر سے صبح کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اسلام پر ثابت قدم رہے۔ ان کے حال کو اللہ تعالی نے منافقین کے مفل یعنی کہاوت بنایا کہ یہ منافقین مجلس شریف میں یعنی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ان پر اثر نہ کر جائے جس سے مر ہی جائیں، اور جب ان کے مال و اولاد زیادہ ہوتے ہیں، فتوح اور غنیمت ملتی ہے، تو بجلی کی چمک والوں کی طرح چلتے ہیں، کہتے ہیں اب تو دین محمدی سچا ہے، اور جب مال و اولاد ہلاک ہوتے ہیں، کوئی بلا آتی ہے تو بارش کے اندھیریوں میں ٹھٹک رہنے والوں کی طرح کہتے ہیں یہ مصیبتیں اسی دین کی وجہ سے آئی ہیں، اور اسلام سے پلٹ جاتے۔ تو بندہ مومن کی شان کیا ہے؟ جو بھی حال ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہتا ہے، وہ صابر رہتا ہے، وہ شاکر رہتا ہے۔ یہ منافقین کا حال ہے کہ جب اس کو راحت ملے تو وہ کہے کہ اسلام بہت اچھا ہے، جب آزمائش آئے تو کہے کہ اسلام اچھا نہیں ہے، معاذ اللہ۔
اسی آیت میں مزید ارشاد ہوتا ہے يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ۔ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں کڑک کے سبب موت کے ڈر سے۔ تفسیر خزائن العرفان۔ جیسے اندھیری رات میں کالی گھٹا چھائی ہو اور بجلی کی گرج و چمک جنگل میں مسافر کو حیران کرتی ہو اور وہ کڑک کی وحشت ناک آواز سے باندیشہ ہلاک کانوں میں انگلیاں ٹھونستا ہے، ایسے ہی کفار قرآن پاک کے سننے سے کان بند کرتے ہیں اور انہیں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہیں اس کے دل نشین مضامین اسلام و ایمان کی طرف مائل کر کے باپ داتا کا کفری دین ترک نہ کر دیں جو ان کے نزدیک موت کے برابر ہے۔ اور واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے، لہذا یہ گریز انہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتی کیونکہ وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر قہر الہی سے خلاص یعنی چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، آپ نے سنا اللہ تبارک و تعالی نے منافقوں کی مثال ان آیات میں ارشاد فرمائی۔ یہ پہلی مثال جو ارشاد ہوئی اس کے تعلق سے جامع البیان جلد 1 صفحہ 110-111 میں لکھا ہے، جب منافق لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے دنیا میں روشنی ہو جاتی ہے، وہ مسلمانوں سے اپنے جان و مال محفوظ کرتا ہے، زکوٰۃ صدقات مال غنیمت کے فوائد حاصل کرتا ہے، مسلمانوں میں نکاح کرتا ہے، ان کا وارث ہوتا ہے۔ جب اس کو موت آتی ہے اسلام کے تمام ثمرات و فوائد ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ دل سے مسلمان نہ تھا۔ منافق کی مثال اس میں ارشاد ہوئی۔ منافق کہتے کسے ہیں؟ ظاہر و باطن اور قول و فعل کا تضاد، ٹھیک ہے؟ اور نفاق کی دو قسمیں، اعتقادی اور عملی۔ زبان سے اسلام کا اظہار کیا، دل میں کفر کو چھپایا، تو ظاہر میں مسلمان باطن میں کافر، یہ ہے منافق۔ اور نفاق اعتقادی کرنے والا کافر ہے، دارہ اسلام سے خارج ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور جہنم کے سب سے نچلے درجے میں رہے گا، یہ بدترین کافر ہے۔ اور جو قول و فعل کا تضاد جس کا ہے، کہتا کچھ ہے عمل کچھ کرتا ہے، یہ نفاق عملی ہے، یہ گناہ ہے اور اس کا شمار کبیرہ گناہوں میں ہوتا ہے۔ اور جو مسلمان ہو کر اسلام سے پھر جائے اسے مرتد کہتے ہیں۔ فی زمانہ یاد رکھیے، ہم کسی مسلمان کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ منافق ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کا تعلق تو دل سے، تو دل کس نے دیکھا، ٹھیک ہے؟ تو ظاہری طور پر جو کہتا ہے میں مسلمان ہوں وہ مسلمان ہے، جو کہتا ہے کافر ہے میں کافر ہوں معاذ اللہ وہ کافر ہے۔ تو قرآن پاک نے یہاں منافقوں کی مثال دی، اس کے بارے میں علماء نے مزید فرمایا کہ پہلی مثال ان لوگوں کے لیے جو قطعی طور پر دل سے منکر تھے، بس وہ دنیاوی فوائد کے لیے مسلمان بن گئے، اور دوسری مثال وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی اترنے کی اور اندھیریوں کی اور گرج کی اور چمک کی مثال دی، یہ ان کے لیے ہے کہ وہ منافقین جو شک اور تذبذب میں کنفیوزڈ ہیں، کبھی کہتے ہیں اسلام ٹھیک ہے، کبھی کہتے ہیں کہ نہیں اسلام درست نہیں ہے، کب کہتے ہیں اسلام درست ہے جب فتوحات ہوتی ہیں، اسلام کو کامیابیاں ملتی ہیں، جب ان کو مالی غنیمت ملتا ہے تو کہتے ہیں اسلام ٹھیک ہے، اور جب پریشانی آتی ہے، کوئی بلا نازل ہوتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے تو معاذ اللہ اب وہ اسلام کو غلط سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک صحیح طور پر پڑھنے کی، سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے جو کچھ ہم نے سنا اس کو کچھ دہراتے ہیں تاکہ
جو کچھ ہم نے سنا یہ ہمارے ذہنوں میں راسخ ہو جائے، ہمیں یاد ہو جائے اچھی طرح. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. انجیل میں مثالوں کے متعلق ایک پوری سورت تھی، اس کا نام کون بتائے گا؟ ماشاءاللہ ہوتا ہے سورہ امثال. درست جواب ہے ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی نے یہ مثالیں دے کر جو سمجھایا، تفہیم فرمائی، یہ لوگوں کے لیے یا اس کے محبوب کے لیے؟ ماشاءاللہ آپ بتائیں. لوگوں کے لیے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب کچھ جانتے تھے. ماشاءاللہ مرحبا مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ان مثالوں کو کما حقہ کون سمجھتے ہیں اور کون اس سے استفادہ کرتے ہیں؟ سب سے آخر والے بتائیں. مدینہ، علم والے اور علماء کرام. ہاں درست جواب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جب منافق لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کی دنیا تو روشن ہو جاتی، دنیا کے فوائد تو اسے حاصل ہوتے ہیں، مسلمانوں سے اس کی جان محفوظ ہو جاتی ہے، مسلمانوں سے اس کا مال محفوظ ہو جاتا ہے، پھر زکات بھی لیتا ہے، پھر صدقات بھی لیتا ہے، مال غنیمت بھی لیتا ہے، مسلمانوں میں نکاح بھی کرتا ہے، مسلمانوں کے مال کا وارث بھی ہوتا ہے. مگر ایک وقت آتا ہے کہ اس کے تمام فوائد اسلام کے جو ختم ہو جاتے ہیں. کس وقت؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی موت کے وقت. ہاں جی. کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ اس نے اسلام دل سے قبول نہیں کیا ہوتا ہے، اوپر سے اسلام قبول کرتا ہے مگر دل سے وہ کافر ہی ہوتا ہے. ہاں درست جواب ہے. آئیے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر استقامت عطا فرمائے، ہمارا ایمان سلامت رکھے. مسلمان ہے تیرے کرم سے ہوئی مان پر خاتمہ یا الہی. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صحابہ کا گدا ہوں، اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ کی نظر عنایت یا رسول اللہ. یہ سب ہے آپ کی نظر عنایت یا رسول اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. خوب دینی معلومات آپ کو حاصل ہوتی رہیں گی، اور مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو اللہ اللہ وہ تو ایسی برکتیں ملیں گی کہ بس آپ برکتیں لینے کے ساتھ ساتھ دینے والے بھی بنتے جائیں گے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بہت برکتیں، بہت بہار ہیں. یہ نیکی کی دعوت، یہ نئی کتاب تشریف لائی ہے، یہ فیضان سنت کا چھٹا چیپٹر ہے، چھٹا باب ہے. پہلے 5 باب آ چکے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ اس کو پڑھیں، اس کو یاد کریں، اس کا درس دیں، اس کا درس سنیں. اس میں امیر اہل سنت نے وہ بڑی پیاری مدنی بہار لکھی ہے. آئیے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. صلو علی الحبیب. باب الاسلام سندھ حیدرآباد، ایک اسلامی بھائی کی تحریر کا خلاصہ. میں دنیا کی رنگینیوں میں زندگی گزارنے والا چھیل چھبیلا نوجوان تھا، نمازوں سے کوسوں دور، سنتوں سے محروم، دنیا کی بے شمار نازیبہ حرکتیں مثلا گانے باجے، فلمیں، ڈرامے وغیرہ وغیرہ کی لپیٹ میں تھا.
میرے مدنی ماحول میں آنے کا سبب کچھ اس طرح بنا کہ خوش قسمتی سے رمضان 1429 ہجری بمطابق 2008 عیسوی میں مدنی چینل کا آغاز ہو گیا اور کیبل پر اس کے مدنی سلسلے شروع ہو گئے. اللہ عز و جل کی رحمت سے میں نے ان سلسلوں کو دیکھا تو مجھے بہت اچھے لگے. اب میں اکثر و بیشتر مدنی چینل ہی دیکھنے لگا. ایک بار مدنی چینل پر سنت و بھرا بیان کالے بچھو سننے کی سعادت نصیب ہوئی. میں خوف خدا سے لرز اٹھا. میں نے ہاتھوں ہاتھ اپنے چہرے پر داڑھی سجانے کی نیت کر لی اور مدنی چینل پر جب گانوں کے 35 کفریہ اشعار نامی بیان سنا تو میں گھبرا کر ہاتھوں ہاتھ گانے سننے سے بھی تائب ہو گیا. مدنی چینل پر جب بیعت کروائی گئی الحمدللہ عز و جل میں حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی کا مرید ہو کر قادری بن گیا. اللہ عز و جل کی رحمت سے نماز باجماعت کی پابندی شروع کر دی. کرم بالائے کرم. یہ تحریر پیش کرتے وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باول مدینہ کراچی میں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے ماہ رمضان مبارک میں 30 روزہ سنت و بڑے اعتکاف میں شریک ہوں. ماشاءاللہ میٹھے میٹھے اس ٹائم آپ نے دیکھا کالے بچھو مدنی چینل پر بیان سننے کی کیسی برکت ہوئی. یہ بیان پتہ کس کا ہے؟ یہ میرے شیخ طریقت کا بیان ہے. بہت پیارا بیان ہے. پتہ نہیں کتنوں کو اس بیان نے داڑھی رکھوائی ہے. اسی طرح یہ گانوں کے 35 کفریہ اشعار یہ بھی میرے عطار کا بیان ہے. اور سبحان اللہ مدنی چینل کی بہاروں کا بھی پتہ چلا. مدنی چینل کی تو کیا خوب بہاریں ہیں. سبحان اللہ. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا بہار. مدنی چینل سے ہمیں کیوں والیہانہ ہونا پیار. اس میں عصیاں سے حفاظت کا بہت سامان ہے. انشاءاللہ خلد میں بھی داخلہ آسان ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو مدنی چینل دیکھتے رہیں. اس میں قرآن پاک کے متعلق کتنے سلسلے آتے ہیں, احادیث کے متعلق کتنے سلسلے آتے ہیں, سنت و بڑے بیانات آتے ہیں. ماشاءاللہ مدنی مذاکرے آتے ہیں. ماشاءاللہ نگرانی شورا کے بیانات آتے ہیں. تو مدنی چینل دیکھتے رہیں گے علم دین میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا رہے گا گھر بیٹھے بیٹھے. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدنی چینل کی برکتوں سے مالا مال کرے, دعوت اسلامی کی برکتوں سے مالا مال کرے, قرآن پاک کی برکتوں سے مالا مال کرے. اور جو اس میں علوم بیان کیے گئے علماء نے سمجھائیں, اسے ہمیں پڑھنے کی, سمجھنے کی, عمل کرنے کی, دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب.